أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن بقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپائے گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 283 تا 286 اور سورہ آل عمران کی آیات 1 تا 4 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری محمد اقبال۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مقدم رکھتے ہیں دوسروں کو اپنی جان سے، اگرچہ انہیں بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہیں سرو و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہیں سرو و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، قائم ہے تجھی سے حسن چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، قائم ہے تجھے سے حسن چمن،
سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن. کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری. عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ. عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن. مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو. تو روح صبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روح صبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن. ہر نقش تیری قدرت کا بیان ہر نقش کے لب پر تیرا بیان. ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن. میں نے جو کہا میں نے جو سنا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا. ہے اس سے ورا تیرا مسکن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اس سے ورا تیرا مسکن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہیں سرو و سمن
سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن. نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید منظور الکونین. کلام تھا محمد اعظم چشتی کا. آئیے اب درس حدیث کے سلسلے میں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ احملنی فإنه قد ابدع بی قال ما اجد ما احملكم علیہ فأت فلانا فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میرا اونٹ کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، مجھے سواری عطا کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے پاس سواری نہیں ہے، لیکن تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ. وہ گیا اور اس شخص نے اسے سواری دے دی. وہ لوٹ کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلائی کی راہ دکھانے والے کا ثواب بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ہے. اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت اجر کی طرف اشارہ فرمایا. اسلام ایک مکمل اور زندہ دین ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہیں. ہر انسان نیکی اور بھلائی کے تمام شعبوں میں کام نہیں کر سکتا. ہر شخص کی اتنی استطاعت اور بساط نہیں کہ وہ ہر کیفیت میں ہر نیکی اور ہر بھلائی کے کام میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے. تو کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے یا اسے اس نیکی کے کام سے روگردانی اختیار کر لینی چاہیے؟ بلکہ نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہر وہ شخص جو عملاً نیکی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا جو عملاً اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے یہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ کم سے کم وہ نیکی اور بھلائی کی تلقین کرے اور دوسرے لوگوں کو نیکی پر ابھارے. اگر اس کے نیکی پر ابھارنے کی وجہ سے دوسرے افراد بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ نیکی کا کام کر لیتے ہیں تو صرف انہیں ہی اس نیکی کا اجر نہیں ملے گا بلکہ جس شخص نے نیکی پر ابھارا، نیکی کی تلقین کی اور نیکی کی طرف بلایا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا. اسی لیے علم کی اشاعت اور دوسرے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے. یعنی علم کی اشاعت بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے خود علم حاصل کیا اب وہ دوسروں تک دین کی بات پہنچائے. یہ خود بھی دین کی بات پر عمل کرے گا اور اس کے پہنچانے سے جتنے لوگوں تک علم پہنچے گا جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اس شخص کے نام اعمال بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہی وہ مبارک کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. صدیاں بیت گئیں لیکن علم کا یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے. وہ کلمات اور وہ ارشادات جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائے وہ اگلی نسلوں تک انہوں نے منتقل کیے اور آج نسل در نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ جاریہ سے تعبیر فرمایا. تو نیکی پھیلانا اور نیکی کی طرف ابھارنا یہ بالکل اتنے ہی اجر کا کام ہے جس طرح نیکی کرنا. اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علم کی روشنی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد خرم اقبال رحمانی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، خاتم الانبیاء، سب سے ہیں ماورا، سارے شمس و قمر آپ پر ہیں فدا، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، خاتم الانبیاء، سب سے ہیں ماورا، سارے شمس و قمر آپ پر ہیں فدا، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ کھو کے اپنی ڈگر ہم ہوئے در بدر، کچھ سور جائیں گر ہو کرم کی نظر، کھو کے اپنی ڈگر ہم ہوئے در بدر، کچھ سور جائیں گر ہو کرم کی نظر، جائے عرش بری تک یہ میری صدا، سارے شمس و قمر آپ پر ہیں فدا، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ زندگی کو میری کوئی معنی ملے، اس تصور کے صحرا کو پانی ملے، زندگی کو میری کوئی معنی ملے، اس تصور کے صحرا کو پانی ملے، ہو نگاہ کرم اے میرے مصطفیٰ، سارے شمس و قمر آپ پر ہیں فدا، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، آپ شمس الہدیٰ، آپ نور خدا، ہو درود و دعا ہی وظیفہ میرا، آپ شمس الہدیٰ، آپ نور خدا، ہو درود و دعا ہی وظیفہ میرا، یوں ہی روشن رہے میرے صبح و مساء، سارے شمس و قمر آپ پر ہیں فدا، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، خاتم الانبیاء، سب سے ہیں ماورا، سارے
شمس و قمر آپ پر ہیں فدا، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے ہنا نصر اللہ کی آواز میں۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو سنتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا منافق اور اسلام کا دشمن تھا، اس کا بیٹا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والا تھا۔ یہ بڑا ہی مخلص مومن تھا۔ غزوہ بنی مستلق میں ان کے والد عبداللہ بن ابی کی گفتگو اس کے پاس بھی پہنچ گئی کہ اس نے کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ طیبہ واپس گئے تو مدینہ کے معزز افراد معاذ اللہ ان کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں کو نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو معزز اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ناپسندیدہ کہا تھا، اور یہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی کہ جس کو نظر انداز کیا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اوما بلغک ما قال صاحبکم، کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ اسید بن حضیر نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا ساتھی؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ عرض کیا کیا کہا ہے؟ اس نے تو فرمایا زعم ان رجع الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ لوٹے گا تو جو معزز ہیں وہ ناپسندیدہ کو باہر نکال دے گا۔ حضرت اسید نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں تو آپ خود ہی اسے مدینہ سے نکال دیں، آپ صاحب عزت ہیں، ذلیل تو وہی ہے۔ پھر عرض کی اللہ کے رسول اس سے نرمی برتیے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے پاس لایا کہ جب قوم اس کے لیے موتی پرو رہی تھی کہ اس کو بادشاہی کا تاج پہنا دیں، وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی۔ یہی باتیں تفصیل سے اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچیں جب ان کا یہ منافق باپ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا تھا اور ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ باپ کی سواری آئی تو اس کو روک لیا۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے کہا اَأَنْتَ الَّذِي تَقُولُ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تُرِيدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہی یہ بات کہی ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ واپس جائیں گے تو عزت دار ذلیل کو شہر سے باہر نکال دے گا؟ تمہارا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ سامعین محترم، اب ایمانی حرارت ملاحظہ فرمائیے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے واللہ لا تدخل الی المدینۃ ابدا حتی تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاعز وانا الاذل، اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ اور کہنے لگے کہ تمہاری یہ مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرو؟ ہاں، ایک صورت ہے او یأذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو تم مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکتے ہو، رک جاؤ، تم اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اسی گفتگو کے دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب بیٹے عبداللہ نے اپنے منافق باپ کو مدینہ طیبہ میں جانے دیا۔ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے والد کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں خود ہی اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔
سامعین محترم، محبت اسی چیز کا نام ہے، اسی انداز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کہتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، سارے خزرج قبیلہ کو معلوم ہے کہ پورے قبیلے کا کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر اپنے والد کا خدمتگار نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے اگر آپ نے کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دیا تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں۔ اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں گا تو کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھوں گا اور جہنم کا مستحق ٹھہروں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ بیٹا اپنے منافق باپ کے قتل کی اجازت طلب کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق حسنہ کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقی معنا، بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے اور جب تک بظاہر وہ ہمارے ساتھ ہے اس سے اچھا سلوک ہی کریں گے۔ آپ دیکھیے ایک بیٹے کا مضبوط موقف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و رضا کو باپ کی محبت و رضا پر مقدم رکھنا عبداللہ کے ایمان کامل کی دلیل ہے۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے محبت کی بھی ایک مثال قائم کر دی، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ خلق عظیم کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے سوال کا جواب بھی کشادہ دلی، درگزر، شفقت اور حسن سلوک کے ساتھ دیا ہے۔ ایسی درگزر کے کیا کہنے، عظمت، اخلاق نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کی بات ہی کیا ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ انور۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک سچائی اطمینان والی چیز ہے اور جھوٹ شک میں مبتلا کرنے والی چیز۔ اے خط میں رسول تیرے، اے خط میں رسول تیرے، کردار کی رانائی، اے خط میں رسول تیرے، کردار کی رانائی، انوار ہدا بن کر انسان کے کام آئی، انوار ہدا بن کر انسان کے کام آئی، کونین کی وسعت پر نظریں ہیں محیط اس کی، کونین کی وسعت پر نظریں ہیں محیط اس کی، جس دل کو عطا کر دے تو درد کی گہرائی، جس دل کو عطا کر دے تو درد کی گہرائی، اے امی لقب تیری باتوں میں وہ حکمت ہے، اے امی لقب تیری باتوں میں وہ حکمت ہے، آئینہ حیرت ہے داناؤں کی دانائی، آئینہ حیرت
داناؤں کی دانائی، جس نے تجھے پہچانا اللہ کو پہچانا، جس نے تجھے پہچانا اللہ کو پہچانا، ہے تجھ سے شناسائی اللہ سے شناسائی، ہے تجھ سے شناسائی اللہ سے شناسائی، ہے یاد تیری دل میں ہو رات کے دن آقا، ہے یاد تیری دل میں ہو رات کے دن آقا، ہے ذکر تیرا لب پر محفل ہو کے تنہائی، ہے ذکر تیرا لب پر محفل ہو کے تنہائی، اے ختم رسل تیرے کردار کی رانائی۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے نذیر حسین نظامی۔ کلام تھا طفیل ہوشیار پوری کا۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال آیا ہے جناب گلزار ستی صاحب کی طرف سے کوٹلی ستیاں سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اذان دینے کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے اور اذان سننے کے بارے میں کیا حکم ہے، اجر و ثواب کی تفصیل بتائے۔ جناب گلزار ستی صاحب و دیگر سامعین کرام، اذان اسلام کے نمایاں خصوصی احکام اور شعائر میں سے ہے۔ یہ اسلام کا وہ نعرہ اور پکار ہے جو اسلام کا بول بالا کرنے کی ایک بہترین عملی صورت ہے۔ اذان کی صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار اور اعلان کیا جاتا ہے، اور انسانیت کو فلاح و بہبود اور کامیابی و نجات کے راستے پر آنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ پیغام روزانہ بار بار دیا جاتا ہے۔ بہت سے فقہائے کرام نے اذان اور اقامت کو مردوں کے اوپر فرض کفایہ قرار دیا ہے، جبکہ بہت سے فقہا اسے سنت مؤکدہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ضروری اور تاکیدی سنت قرار دیتے ہیں۔ اذان کی اہمیت و نزاکت اس لیے ہے کہ اس کا تعلق دین اسلام کے اہم ترین رکن نماز سے ہے، کیونکہ اذان در حقیقت نماز کے وقت کے داخل ہونے کی اطلاع ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے اور اذان دینے کو بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث مبارک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا
इल्ला अन यस्तहिमु अलैहि लस्तहमु, कि अगर लोगों को इस बात का पता चल जाए कि अजान देने में और सफ़ अव्वल में क्या अजर व सवाब है, तो लोग इन दोनों पर इस कदर टूट पड़ते कि अजान की बारी लेने के लिए या नमाज की पहली सफ़ में जगह पाने के लिए अगर उन्हें कुरानंदाज़ी करने की नौबत पेश आती तो कुरानंदाज़ी करके भी उसे पाने की कोशिश करते। मतलब हर मुमकिन तरीक़ा और ज़रिया अपनाते कि अजान देने का मौका उसे मिल जाए। इसी तरह मुअज्जिन का मकाम और मर्तबा बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुअज्जिनूना अतवलुन्नासि अअनाक़न यौमल क़ियामा, अजान देने वाले जो मुअज्जिन हजरात है क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और ऊंची गर्दनों वाले होंगे, यानी वो अल्लाह की रहमतों के ज़्यादा उम्मीदवार होंगे। और जब बरोज़ महशर लोग अपने गर्दनों तक पसीने में डूबे हुए होंगे तो मुअज्जिन हजरात ऊंची गर्दनों के साथ उस मशक्क़त और तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। अज़ान मुआशरा और माहौल में पाकीज़गी बढ़ाने और शैतानी असरात और नहुसतों को कम करने का भी बेहतरीन और मुअस्सिर ज़रिया है। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, इज़ा नूदिया बिस्सलाह अदबर अश-शैतानु व लहू दुरात, कि जब नमाज के लिए अजान दी जाए तो शैतान ऐसे भाग खड़ा होता है कि उसे अपने होश व हवास और आज़ा व जवारिह पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। अजान की फजीलत ये भी है कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तक मुअज्जिन की आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक कि हर चीज़ उसके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करती है और उसे बख्श दिया जाता है। एक और सही हदीस में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से मुअज्जिन के हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी साबित है। जहाँ तक अज़ान सुनने की बात है तो इस्लामी अखलाक़ियात और आदाब और शरई अहकाम में ये बात भी शामिल है, जब अज़ान की आवाज़ सुनाई दे तो मुकम्मल अदब व एहतराम और इन्हिमाक के साथ अज़ान को सुन ले और मुअज्जिन के अज़ान का जवाब दिया जाए। शोर व गुल और गुफ्तगू से इज्तिनाब किया जाए, इसलिए कि अज़ान को सुनना और मुअज्जिन के साथ अज़ान के बाबरकत कलिमात और अल्फाज को दोहराना बज़ात खुद इबादत और बाइस अजर व सवाब है। हदीस है कि हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअतुमुल मुअज्जिना फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलु सुम्मा सल्लू अलैया फ़इन्नहु मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा सुम्मा सल्लुल्लाह लियल वसीला फ़इन्नहा मंज़िलतुन फ़िल जन्नह। आगे हदीस तवील हदीस से आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़मन सअल लियल वसीलता हल्लत लहु शफ़ाअह। जब भी तुम मुअज्जिन को सुनो तो जैसे मुअज्जिन कहता है वैसे ही तुम भी कहो, फिर उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो, क्योंकि जो भी शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर उसके बदले 10 रहमतें फरमाएगा। और फिर अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगो जो कि जन्नत के मकामात में से एक मकाम है। फिर हदीस में मज़ीद तफसीलात बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स मेरे अल्लाह से मेरे लिए वसीला का मकाम तलब करेगा उसके लिए मेरी सिफारिश यकीनी और लाजिमी होगी। अज़ान सुनकर उसका जवाब देने का ये इतना बड़ा अजर व सवाब है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। इसी तरह जैसे अदब के साथ अज़ान को सुनने और जवाब देने की फजीलत आई है, अहादीस में अज़ान के बाद पढ़ी जाने वाली मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा ये भी साबित है। और इस दुआ के पढ़ने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफाअत के हुसूल की नवीद और खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार हम सब को दीन इस्लाम के इन खूबसूरत अहकाम और आदाब पर इंतहाई खुलूस नीयत और शौक़ व ज़ौक़ के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बरोज़ हशर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आपने पूछा है,
آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے بیار و مددگار جن کو نہ پوچھے، بیار و مددگار جن کو نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا،
ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کے گلہ عقیدت آپ سماعت فرما رہے تھے مطاہر اقبال کی آواز میں۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر دوست محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 38 تا 53 ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ ان پروگراموں میں سے پہلے پروگرام میں آیت نمبر 38 تا 39 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کیا گیا۔ ان دو آیات کریمہ میں موت کے وقت کافروں کی بدحالی اور دوزخ میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا بیان ہوا تھا۔ اس حوالے سے فرمایا کہ جب ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں خوب بڑھتا چھڑتا عذاب دیجیے۔ دوسرے پروگرام میں آیت نمبر 40 تا 41 میں بتایا گیا کہ مکذبین و متکبرین جنت میں نہ جا سکیں گے، کیونکہ مکذبین اور متکبرین آیات الہیہ کے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اس ذیل میں احادیث شریفہ کی روشنی میں مومن اور کافر کی ارواح نکلنے کی کیفیت اور مقام و مستقر بیان ہوا تھا۔ ان مکذبین اور متکبرین کے حوالے سے فرمان الہی کا ذکر ہوا کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ تعلق بالمحال کے طور پر بیان ہوا ہے۔ تیسرے پروگرام میں آیت نمبر 42 تا 43 ان آیات کریمہ میں ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا مگر ہر جان پر اس کی طاقت کے موافق۔ پھر اہل جنت کی صفات بیان ہوئی تھی کہ ان کے دلوں میں اگر دنیا میں کہیں کوئی کدورت وغیرہ تھی بھی تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں میں غل یعنی کدورت نکال دی جائے گی، اور سب جنتی کہیں گے الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں یعنی جنت میں پہنچا دیا۔ ان آیات کریمہ میں اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری اور جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذکر ہوا تھا۔ چوتھے پروگرام میں آیت نمبر 44 تا 47 میں فرمایا گیا ہے کہ اہل جنت دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے حق پایا، سو کیا تم نے بھی اسے حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر دوزخیوں پر لعنت ہونے کے اعلان کا ذکر ہوا تھا۔ ان آیات کریمہ میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان بات چیت اور اہل دوزخ کی درخواست کا ذکر بھی ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اصحاب اعراف کا اہل جنت کو سلام پیش کرنا اور اہل دوزخ کی سرزنش کرنا بھی ذکر ہوا تھا۔ پروگرام نمبر 5 میں آیت نمبر 48 تا 49 میں اصحاب اعراف کا اہل جنت کو سلام اور اہل دوزخ پر لعنت کے حوالے سے فرمان خداوندی کہ اعراف والے بہت سے آدمیوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے کا ذکر ہوا تھا۔ علماء نے فرمایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان جھروکے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایسا حجاب یعنی پردہ ہوگا کہ جنت کا اثر دوزخ کی طرف
اور دوزخ کا اثر جنت کی طرف نہیں پہنچنے دے گا، البتہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز پہنچے گی۔ آخری پروگرام یعنی پروگرام نمبر 6 میں آیت نمبر 50 سے 53 تک کے مضامین میں دوزخ والوں کی درخواست کا ذکر ہوا تھا کہ وہ اہل جنت سے کچھ پانی اور دیگر جنتی نعمتوں کی طلب کریں گے، جس کے جواب میں اہل جنت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنایا تھا اور ان لوگوں کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا تھا، سو اس کے نتیجے میں قیامت کے دن ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ کافر لوگ بس اس انتظار ہی میں ہوں گے کہ اس کا انجام جو زندگی میں کرتے رہے ہیں ان کے سامنے آ جائے۔ آخر میں اہل دوزخ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کر ڈالا، کیونکہ وہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے وعدے لیے پھیرا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے شریک تجویز کرتے تھے۔ ان شرکاء کو برائے خداوندی میں شفاعت یعنی سفارش سمجھتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ سب غائب ہو جائے گا اور اس کا باطل ہونا بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے ڈاکٹر دوست محمد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے الہ العالمین، تو ساری امت مسلمہ کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے، تو پوری امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے پیارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، جو ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمسائے، ساتھی اس دنیا سے گزر گئے، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، آپ عفو تحب العفو فرماتے ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، معاف کرنا میری صفت ہے،
ہم آپ کی بندگی کا، آپ کی فرما برداری کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اے الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری محبت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔